بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 10 اگست ہے سال 2022۔ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا تحریک انصاف کو مہنگا پڑ گیا ہے۔ چودھری پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے مکمل طور پر لیٹ گئے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل کے معاملے پر کیا اختلاف ہوا ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اور آج ڈاکٹر شہباز گل کو ڈیوٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا اور وہاں پر انہوں نے کیا بیان دیا اور ان کی جان کو کس طرح خطرہ ہے، ان کے وکیل نے آج دلائل بھی دیے ہیں۔ اور ڈاکٹر شہباز گل کی آڑ میں یہ پورا معاملہ عمران خان کی گرفتاری تک پہنچانے کے لیے کس طرح کی چالیں چلی جا رہی ہیں، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عمران خان کے خلاف بہت کوشش کی گئی کہ کرپشن پکڑی جائے، پھر فرح خان اور بہت سارے اور ایلیمنٹس، پھر مسجد نبوی کے اندر جو توہین آمیز کچھ چیزیں ہوئیں اس کا بھی ملبہ ان پر ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ تمام حربے استعمال ہوئے، ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے اس کا فیصلہ لیا گیا اور آگے جا کر اس فیصلے سے بھی الٹیمیٹلی نکلنا کچھ نہیں ہے تاکہ عمران خان کو پریشرائز کیا جائے، اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے نواز شریف جو ہے اس کو واپس لانا ہے اور اس کو واپس لانے کے لیے عمران خان پر پریشر ڈالنا ضروری ہے۔ دوسری طرف جو ہے کرپشن کا 3.5 سال کا کوئی ایسا الزام ان پر لگ نہیں سکا۔ کچھ پرانی ان کی زمینیں ہیں فیروز والا، وہ بھی کیس جو ہے وہ لا کر ان پر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن یہ تمام حربے ناکام ہوئے ہیں۔ تو اب ڈاکٹر شہباز گل نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی اس کو بنیاد بنا کر ایک باقاعدہ مہم چلائی گئی۔ پہلے چند صحافی جو ہیں ان کو فیڈ کیا گیا، انہوں نے ٹویٹر پر اس مہم کا آغاز کیا، اس کو بنیاد بنایا اور پھر اگلے دن کارروائی ہوئی۔ 10 محرم کے دن اس طرح کی کارروائی کرنا مزید ان بدماشوں کا شاید بڑا پیغام تھا، حالانکہ وہ ایک دن لیٹ بھی ہو سکتی تھی۔ اب یہاں ڈاکٹر شہباز گل جو ہے ان پر تشدد جو ہے اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آئی ہیں، اور آج ان کے جو کپڑے تھے حالانکہ پولیس کسٹڈی سے وہ آئے ہیں اور وہ ان پر دھبے تھے خون کے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آگے آج جو فیصل چودھری اور خاور صاحب ہیں انہوں نے شاہ خاور ایڈوکیٹ انہوں نے دلائل بھی دیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہے وہ بتایا گیا اگرچہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ وہ دے دیا گیا، اور جو پولیس ہے اس کا کہنا ہے کہ ہم نے ابھی جو ہے وہ ان سے موبائل برآمد کرنا ہے، پھر ہم نے یہ تفتیش کرنی ہے کہ یہ بیان کس کے کہنے پر دیا ہے، یہ پڑھا ہوا بیان تھا لہذا ہم نے وہ ٹکڑا بھی دیکھنا ہے۔ تو یہ حربے ہوتے ہیں مختلف تاکہ جو اینگل اس وقت چند صحافی ہیں وہ جو اینگل دیتے ہیں اس کے مطابق جو ہے اگلا کام ہو جاتا ہے۔ ایک دن پہلے وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ جو ہے اس نے یہ کر دیا ہے، اور ایک خاتون ہے وہ ہیں تو ایکٹر ٹائپ ویسے صحافت کے اندر گھسی ہوئی ہیں، اور ان کی آج کل خدمات لی گئی ہیں وہ ذرا زیادہ جو ہے، حالانکہ ان کی اپنی کوئی ریٹنگ نہیں ہے۔ ٹی وی پر اس خاتون کے پروگرام کو 300 400 یوٹیوب پر 150 اتنے لوگ سنتے ہیں، لیکن ٹویٹر پر وہ اتنا اچھلتی کودتی ہے کہ وہ اس کو بنیاد بنا کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگلی مہم جو ہے چونکہ اس خاتون کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں تو اب جو یہ کہہ رہی ہے یہ اگلا پلان ہے۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں آج جو یہاں سماعت ہوئی ہے، جو فیصل چودھری ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ شہباز گل پر مقدمے کی منسوخی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے، شہباز گل کے کپڑوں میں خون آلود دھبے نظر آئے ہیں، تشدد ایک منظم طریقے سے کیا جاتا ہے۔ شہباز گل نے بھی عدالت کو خطرے سے آگاہ کیا ہے۔ شہباز گل کو خطرہ ہے کہ جسمانی ریمانڈ پر بھیجا تو شاید عدالت دوبارہ نہ آ سکے، یعنی ان کی جان کو خطرہ ہے۔ حکومت کے پاس ثبوت نہیں، گرفتاری اور پرچہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب یہ 2 روزہ جو جسمانی ریمانڈ ہے یہ مجسٹریٹ نے آج وہ اپروو کیا ہے، اور عموماً اس طرح کے کیسز کے اندر ممکن ہے ایک آدھ اور جو ہے وہ ریمانڈ مل جائے، اور اس کے بعد جو درخواست ضمانت ہے جب جوڈیشل کیا جائے تو درخواست ضمانت کا پروسیس ہوتا ہے، اور پھر امید ہے کہ یہ ضمانت منظور ہو جائے گی۔ لیکن اب اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور معاملہ بڑا ہے، اور وہ جڑا ہوا ہے عمران خان کے ساتھ۔ عمران خان جو ہے اس کو بھی اسی کیس کے اندر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ اس وقت جو حکومت ہے وہ اس ملک کے اندر بدماشوں کو دے دی گئی ہے، اور وہ یہاں اس ملک کے اندر وہ گالیاں نکالیں فوج کو،
وہ اداروں کو بدنام کرے، وہ ججز کو گالیاں دے، ان کے لیے معافی ہے، ان کے سامنے سب ڈھیر ہیں، ان کے ساتھ ڈیلیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ اس وقت جو ہے وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر قتل عام کرنے کے باوجود وہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف، زرداری ہے، فضل الرحمان ہے، وہ یہاں جرنیلوں کی ایسی کی تیسی بھی کر دیں تو یہ یعنی کتنی عجیب بات ہے۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے پاکستانی کی حیثیت سے کہ وہ ہمارے ججز کو، جرنیلوں کو وہ گالیاں دیں، اور پھر بھی ان کے لیے ادارے ہمدردی ہو۔ لوگ اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی ان کے خلاف بھی کارروائی کرو، کوئی بات نہیں، شہباز گل ہے، کوئی اور ہے، کوئی بھی کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ فوج کے خلاف نفرت پیدا کرے، ڈویژن پیدا کرے، اس کو گرفتار کریں، لیکن یہ پک اینڈ چوز، اس پر اصل میں لوگوں کو اختلاف ہے، اور یہ قابل افسوس ہے۔ یعنی ہمارے جو جرنیل ہیں، ججز ہیں، ان کو متنازعہ بنایا جائے اور پھر جو ہے وہ سو موٹو بھی دیکھ کر لیا جائے، اور پھر یہاں پر جو ہے وہ ہمارے ادارے وہ ستو پی کر سوئیں، اور امپورٹڈ حکومت سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مرکزی کردار ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں اسرا بندر کے ہاتھ میں اسرا دے دیں گے تو وہ کیا کرے گا۔ اب یہ ساری باتیں جو ہے اس تناظر میں لوگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اب یہ تنقید ہے۔ اب یہاں جو ہے اس کو بنیاد بنا کر جو اصل پلان ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا مختلف صحافی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو یہ باقاعدہ لائن دی جاتی ہے، یاد رکھیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ غریدہ آسماں، یہ احمد میر، یہ دوسرا تیسرا، یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھ رہا تھا کہ تمہارا ابا اس وقت وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی وہ جو خاتون اچھل رہی ہے، میں اگلی ویڈیو میں اس کا بتاؤں گا آپ کو، یعنی وہ ایسے بے سروپا باتیں، چونکہ ایک بیانیہ بنانا ہے اور اسی تناظر کے اندر وہ جو ہے وہ لگ پڑتے ہیں، اور یہ اصل اس ملک کے جینون صحافی ہیں۔ اور اگر کل کو یہ تو معاملات ختم ہو جائیں گے نا، یعنی ادارے پاکستانی عوام کے، اور عوام احترام کرتی ہے اداروں کی، زبردستی نہ ادارے کسی کی دل میں محبت پیدا کر سکتے ہیں، نفرت پیدا کر سکتے ہیں، لیکن یہ وقت تو گزر جانا ہے۔ لیکن یہ جو آزادی ادارے رائے، انسانی حقوق، جمہوریت کے نام پر چند بے شرم سیاستدان، بے شرم جو صحافت کے اندر گھسے ہوئے کردار ہیں، اس کو قوم نے نہیں بھولنا۔ اب یہاں جو ہے اصل نشانہ عمران خان ہے۔ اچھا جی، وہ لکھا ہوا تھا تو وہ عمران خان کی کہنے پر یہ کیا گیا ہے، لہذا ابیٹمنٹ کے اندر عمران خان کو ڈال کر اس کو بھی پیش کیا جائے۔ رانا ثناء اللہ کے چاچا جی وہ دیکھ رہے تھے، اور جو دوسرے ہیں وہ خواتین و حضرات جو صحافت میں گھسے ہوئے بھیڑیے ہیں، وہ ان کے بھی جو تائیاں ہیں وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ دیکھ رہی تھی، اور یہ مفروضہ بنا کر ایک پورا جو ہے وہ مہم چلائی گئی ہے، اور اس کا ٹارگٹ کیا ہے کہ آپ نے سانس نہیں لینے دینا پی ٹی آئی کو۔ ادھر کا الزام ان کو منڈ کے رکھو، چونکہ الیکشن کے ذریعے ان سے جیت نہیں سکتے۔ یہ ہے اصل جو پورا کیس نظر آ رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اب یہ عجیب بات ہے، ایک جماعت اور شخصیات کہہ رہی ہیں جی ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں آپ احترام نہیں کرتے، اور کہنے والے کون ہیں؟ جو اس ملک کے اداروں کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال یہاں پر رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ شہباز گل کا بیان طے شدہ تھا، اور شہباز گل یا ان کے ڈرائیور پر تشدد کی بات غلط ہے، اور ابھی دیکھنا ہے کہ یہ کس کے کہنے پر دیا گیا ہے، لہذا اصل معاملہ ہے عمران خان کو اس پورے معاملے کے اندر یہ کرنا۔ تو یہ تشدد کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، ان کے وکیل نے آج کہا، ڈاکٹر شہباز گل نے کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا شہباز گل نے، میں اپنے بیان پر قائم ہوں اور میں نے کوئی ایسی توہین نہیں کی، اور میں اس بات پر قائم ہوں۔ ظاہر ہے اب اس سے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے ڈسٹینس کر لیا ہے شہباز گل سے، کوئی سرکردہ لیڈر وہ آج اس پیشی پر موجود نہیں تھا۔ اور دوسری طرف جو پرویز الہی ہیں، انہوں نے ایک جیو کو انٹرویو دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کل یہ شنید ہے کہ جو اجلاس تھا پی ٹی آئی کا، اس کے اندر بھی شہباز گل کے اس بیان کے بعد لوگوں نے مذمت کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ یہ پک اینڈ چوز کا نظام نہیں ہے، کوئی بات نہیں، شہباز گل پر کیس چلنا ہے، پراپر ایف آئی آر درج ہوتی، ان کو گرفتار کر لیتے، کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے آئے ہیں وہ طریقہ کار غلط تھا۔ اب یہاں جو ہے وہ صورتحال یہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو پرویز الہی ہیں، کل یہ توقع تھی کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ڈکلیئر کر دیا جائے گا، اور اس وقت تک یہ اطلاعات تھی، لیکن اس تجویز کو رد کر دیا گیا کہ یہ کمزور فیصلہ ہوگا، اور یہ اچھا کیا ہے، کمزور فیصلہ ہوگا، اگر کسی نے گرفتار کرنا ہے تو کر لے، کوئی بات نہیں،
اور اس کے بعد عوام جو ہے ان سب کو گرفتار کرے گی قانون کے مطابق۔ اب یہاں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے کہا ہے کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری شہباز شریف نے لگائے تھے، میں نے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو اون کیا اور انہیں دل سے لگایا، انتقام لینے کے خلاف ہوں، اس پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لوگوں نے میری کارکردگی کا پوچھنا ہے، انتقام پر وقت کا ضیاع ٹھیک نہیں سمجھتا۔ اب یہ معاملہ انتقام کا نہیں ہے چودھری صاحب، قانون پر عمل داری کا ہے۔ آپ اس ہیرو بننے کے چکر کے اندر 25 مئی کو جن لوگوں نے ظلم کیے ہیں اور جن لوگوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن بپا کیا ہے وہ کیسز رکے ہوئے ہیں، انہوں نے درندگی کی ہوئی ہے۔ آپ یہ انتقام اور ہیرو بننے کے چکر میں جو پوری پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے اس کو انتقام کا نام دے کر وہ ہائی جیک مت کیجئے۔ یہ آپ کا بھی چند جو ہے اتنا وقت نہیں رہنا، یہ جو 10 سیٹوں پر آپ کو یہ مجبوراً ملی ہے ساری چیز۔ دوسرا جو ہے انہوں نے بتایا جی وزیر اعظم جو اعلان کرنا ہے وہ عمل کرنا ہے ہم نے۔ اب پرویز الہی نے کہا ہے کہ عمران خان کا بیان ہے کہ جو فوج کے خلاف ہو وہ پاکستانی نہیں ہے۔ بھائی فوج کے خلاف تو کوئی شہباز گل بھی نہیں ہے، میں نے شہباز گل کے بیان کے خلاف بیان دیا، پی ٹی آئی کے قیادت کو شہباز گل کے بیان سے الگ ہونا چاہیے، ادارے ہمارے ہیں، ان کے خلاف بیان مناسب نہیں، شہباز گل کے بیان سے فائدہ نہیں نقصان ہوا، سیاسی مخالفت چلتی رہتی ہے، چلتی رہے گی، ملک اور صوبے کے مفاد پر کوئی تناؤ نظر نہیں آئے گا۔ طلال چودھری نے عدالت کے خلاف بات کی، سزا ہوئی اور نااہل ہو کر بیٹھ گئے۔ اب یہاں جو ہے وہ پورا معاملہ انہوں نے بتایا کہ چودھری پرویز الہی نے ایک تو عمران خان کا وہ جو جتنا چیزیں ہیں ظاہر ہے کچھ چیزوں پر عمل درآمد ہوگا، لیکن جو پی ٹی آئی کے ورکرز یہ توقع کر رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ بہت بڑا بریک تھرو کریں گے، تو یہاں پر لگ رہا ہے کہ یہ پورے معاملات جو ہے وہ سمجھائے گئے ہیں اور پرویز الہی جو ہے وہ مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں، حالانکہ جو اصولی باتیں ہوتی ہیں ان پر سٹینڈ لیا جاتا ہے۔ خان صاحب جو ہے وہ بھی اس پورے معاملے کے اندر جو بعض رہنما ہیں انہوں نے بھی ان کو کہا ہے اب دو طرح کی رائے ہے، ایک یہ ہے کہ ہمیں پھر بھی اشتعال میں نہیں آنا، یہ اب میں آپ پر جو ہے وہ فیڈ بیک چھوڑتا ہوں۔ کچھ رہنماؤں نے یہ جو ہے پرویز الہی بھی انہی میں ہے، انہوں نے رائے دی ہے کہ ہمیں اس حد تک جو ہے وہ یہ پی ایم ایل این اور امپورٹڈ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم اداروں سے زیادہ کلیش میں آئیں، تو ہم نے جلتی پر تیل نہیں ڈالنا، پانی ڈالنا ہے اور ان کی جو امپورٹڈ ہیں ان کی سازش کو ناکام کرنا ہے تاکہ ایک ایسے ماحول کے اندر جو ہے وہ ٹکراؤ سے باہر نکلیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے معاملات ٹھیک کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی کوششوں کو شہباز گل کے بیان نے دھچکا پہنچایا ہے۔ اور کچھ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں چونکہ انقلابی تو ہیں نہیں، سیاستدان ہیں، الیکشن لڑنا ہے، مجبوریاں ہیں، لالچ ہے، اصولوں پر جو ہے وہ عمران خان کھڑا ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ اس پورے معاملے کے اندر لیٹنے کو ترجیح دیتے ہیں اور اس پورے معاملے کو جو ہے وہ سمجھیں کہ اب معافی تلافی اور اس طرف لے جانے کی طرف کوشش ہو رہی ہے، لیکن شہباز گل جو ہے وہ قائم ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت جس طرح پی ٹی آئی اور فوج کو لڑانا چاہتی ہے تو کیا فوج کے اندر ہمارے جو بعض دوست ہیں وہ بھی اس بیانیے کو قبول کرتے ہیں یا کہ اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔